أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وعجل فرجهم. مولا کائنات کے جوار میں موجود ہیں. تمام حاجات کی قبولیت کے لیے مولا کائنات سے توسل کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کے پالنے والے امیر کائنات کے در پہ موجود ہیں. اس در سے جو بھیک ملتی ہے، جو خیرات ملتی ہے علوم کی صورت میں، وہ حاصل کر کے دنیا بھر میں پہنچانے والوں میں ہمارا شمار فرما. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. تمام حاجات کی قبولیت کے لیے سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارباب المدارس، طلبہ اعظام، علماء کرام، دعاؤں میں ایک اہم ترین دعا یہ بھی ہونا چاہیے کہ پروردگار وہ قلب دے کہ جو آل رسول کی احادیث کو تحمل کر سکے. بہت اہم دعا ہے یہ. محمد و آل محمد کی باتوں کو تحمل کر سکنا. یہ لفظ تحمل آپ حضرات اہل علم اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں
یعنی بغیر مبالغے کے 100 سے زیادہ احادیث. کچھ جگہ یہ تحمل نہ کرنے کا سبب شقاوت بتائی گئی. ان حدیثنا اہل البیت لا يحتملها لا يحتملها لا يتحملها، عجیب جملے استعمال ہوئے. شقاوت بتائی گئی بعض جگہ، بدبختی. لا يحتملها احد الا کون؟ نبی مرسل او ملک مقرب او عبد مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان. یا نبی مرسل تحمل کر سکے گا، یا ملک، ہر ملک بھی نہیں، ملک مقرب برداشت کر سکے گا، اس کا بوجھ اٹھا سکے گا، یا وہ مومن کہ جس کے دل کا امتحان اللہ نے لیا ہو. بہت ساری احادیث آپ حضرات کے علم میں ہیں، سنی ہیں، مگر ایک عجیب انداز سے آئی. وہ حدیث مدح کے انداز میں، مذمت میں نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ مدح نہیں ہے، مذمت ہے کہ برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ دل میں کجی ہے، معرفت کی کمی ہے، اس لیے برداشت نہیں کر سکتے. مذمت میں آئی ہے. مدح میں کیا جملے آئے سنیے گا. ان حدیثنا اہل البیت لا يحتملها لا نبی المرسل لا ملک مقرب لا عبد مؤمن. ہماری حدیثیں ایسی ہیں جنہیں نہ نبی تحمل کرتا ہے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، یہ آسان ترجمہ کر رہا ہوں، نہ ملک نہ مومن. یہ مذمت میں نہیں ہے، یہ تعریف میں ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا کیا مطلب؟ کہا جب فضیلت سنتا ہے نبی تو اپنے تک نہیں رکھتا، دوسروں کو پہنچاتا ہے. ملک مقرب ملک نہیں رہتا جب تک علی کی کوئی فضیلت سنے اور دوسرے ملک کو نہ بتائے. مومن جب فضیلت علی کو سنتا ہے تو دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ کوئی ملے علی والا جسے سناؤں. یہ مدح میں آئی ہیں احادیث. مذمت میں کیا ہے کہ سنتا ہے اور اپنے بزرگوں کے خلاف دیکھتا ہے تو نہیں سنتا، یا تو سنتا ہے انکار کر دیتا ہے. یہ مذمت میں آئی ہیں. مگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کو تحمل کرنے والا قلب اسی در سے مانگا جائے تو عطا ہوگا. ہر کوئی تحمل نہیں کر سکا. اور بڑی مشکل احادیث ہیں. میسم تمار بازار میں ہیں، سوق میں، بازار میں، اپنی دکان پہ ہیں، میسم مشغول ہیں. اتنے میں دیکھا اسبغ ابن نباتہ آ رہے ہیں. اسبغ ابن نباتہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں، آج ہی کے دن ذکر ہوتا ہے. تمام کے تمام اصحاب چلے گئے تھے، اسبغ اکیلے رہ گئے تھے. بڑی عظیم شخصیت ہے. اسبغ ابن نباتہ گھبرائے ہوئے آ رہے ہیں. بازار میں پہنچے میسم کے پاس. دیکھیں بہت ساری عبرتیں ہیں اس روایت میں. بازار میں پہنچے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ معیشت کے معاملے میں پریشان ہیں؟ نہیں. اسبغ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ وہی کا یا میسم، حیرانی ہو تمہارے لیے، تم یہاں بازار میں گھوم رہے ہو، حدیث عجیب سن لی ہے میں نے، پریشانی کے لائق ہے بات. کیا ہو گیا؟ اسبغ ابن نباتہ کا میں نے حدیث سنی مولا کائنات سے. امیر کائنات کہہ رہے ہیں ان حدیثنا صعب مستصعب، ہماری حدیثیں خود انتہائی سخت ہیں. مستصعب انہیں تحمل کرنا، برداشت کرنا یہ سخت ہے. لا يحتملها الا نبی مرسل، کوئی تحمل نہیں کر سکتا سوائے اس نبی کے جو رسول بنا دیا گیا ہو. ہر نبی بھی تحمل نہیں کر سکتا. او ملک مقرب، یا ملک ہر فرشتہ نہیں، ہر فرشتہ بھی تحمل نہیں کر سکتا. ملک مقرب ہو. بھائی فطرس نے تحمل نہیں کیا تھا تو پر چھن گئے تھے نا. فطرس، دردائیل، سلسائیل، روایات آپ حضرات کے سامنے. او ملک مقرب، نبی مرسل، ملک مقرب، عبد مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان. اے میسم، وہ بندہ مومن جس کے دل کا ایمان اللہ لے چکا ہو وہ تحمل کرے گا. اے میسم، ہم اور تم کہاں ہیں؟ دیکھیں بازار میں ہیں مگر ذکر علی ہو رہا ہے.
توجہ فرما رہے ہیں، دو بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، تو کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ ادھر ادھر کی نہیں، علی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ میثم اور اسبغ نے سکھلایا اصحاب امیر المومنین۔ میثم نے تمام کام چھوڑا، دکان چھوڑی، اسی وقت گئے، فقمت من فورتی وذهبت الى امیر المؤمنین، فوراً۔ اب اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو کیا فریضہ تھا؟ یہ سوال ہے میرا۔ اگر علی ادھر نہ ہوتے تو فریضہ یہ تھا کہ میثم کہتے بھائی علی نے کہا ہے، علی جانے۔ میثم اگر یہ کہہ دیتے نہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، تو یہ میثم اس حدیث کا مصداق بن جاتے کہ برداشت نہیں کر سکے میثم، اور بعض احادیث میں گویا کہ رسول آل رسول کا انکار کر بیٹھے۔ میثم نے کیا کہا؟ فقمت من فورتی، فوراً کھڑے ہوئے، دکان چھوڑی، کاروبار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، گھبرائے ہوئے در علی پہ آ گئے، مشکل کشا کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد کہا مولا سمعت منک حدیثا، حدیث سنی ہے۔ اسبغ کہہ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله احد الا ملک مقرب او عبد مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان او نبی مرسل۔ مولا یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، مولا کائنات کے سامنے میثم بیان کر رہے ہیں۔ میثم عام شخصیت نہیں ہے۔ میثم کون ہے؟ میثم اس شخصیت کا نام ہے۔ جب میثم گئے ہیں بیت اللہ تو ابن عباس کو کہا کہ جاؤ قلم اور دوات لے کے آؤ، میثم بتائے گا کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور لے کے آئے ہیں حبر الامہ، ابن عباس لے کے آئے ہیں اور آ کے بیٹھے ہیں میثم کے سامنے، بیٹھ کے لکھ رہے ہیں تعویل۔ کہا علی نے سب مجھے بتلا دیا ہے، ہر آیت کی تعویل اور تنزیل بتا دی ہے، لکھ رہے ہیں ابن عباس۔ ایک جگہ ابن عباس بھی تحمل نہیں کر سکے، میں روایت مکمل کروں گا، ابن عباس بھی تحمل نہیں کر سکے، قلم پھینک دیا اور کہا میثم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا غیب کی خبر ہو گئی؟ جب میثم نے بیان کیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوگا، آنے والی خبریں بیان کی، تو ابن عباس نے قلم پھینک دیا، یہ کیسی بات کر رہے ہو، علم غیب مل گیا۔ پھر جو میثم نے کہا تھا وہ ہوا، تو معلوم ہوا کہ میثم کس ہستی کا نام ہے۔ وہاں سے سلام آیا جناب ام سلمہ کا، ام المؤمنین جناب ام سلمہ کا سلام آیا ہے، میثم کو بلایا جائے۔ میثم کو بلایا گیا، کہا اے میثم میں نے نبی کو کئی راتوں میں علی سے تمہارا ذکر کرتے ہوئے پایا ہے۔ نبی علی سے کہتے تھے اے علی تمہارا ایک صحابی آئے گا جسے میثم کہا جائے گا، اس کو میرا سلام۔ یعنی عجیب احادیث ہے جناب میثم کے حوالے سے۔ صحرا میں سمندر میں جا رہے ہیں، کھڑے ہوئے، طوفان چلا، جا کے دیکھا اور کہا ماتا معاویہ ابن ابی سفیان، مر گیا معاویہ۔ جو بندہ تھا بیٹھا تھا اس نے تاریخ لکھ لی، وقت لکھ لیا۔ کچھ دن نہ گزرے شام سے خبر آئی کہ حاکم شام مر چکا ہے، جس وقت میثم نے بتایا تھا اسی وقت مرا تھا۔ یہ خبریں، یہ میثم کی علم کی اہمیت بیان کر رہا ہوں کہ میثم کس ہستی کا نام ہے۔ میثم اس ہستی کا نام ہے۔ وہ میثم گھبرائے ہوا پہنچا ہے علی علیہ السلام کے پاس۔ مولا ایک حدیث سنی ہے اسبغ ابن نباتہ سے، جب یہ بیان کیا گھبرائے ہوئے میثم، بہت توجہ کیجئے، علی علیہ السلام نے بھی عجیب انداز اختیار کیا۔ روایت میں لکھا فتبسم، مولا کائنات مسکرائے ہیں۔ یعنی میثم کی پریشانی دیکھ کے علی مسکرا رہے ہیں؟ نہیں، میثم کا عشق دیکھ کے علی مسکرا رہے ہیں۔ یہ علم پریشانی ہے، حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، پریشان ہے میثم آئے ہیں، علی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، تبسم، مسکرائے۔ ایک سوال کر دیا، اور سوال جو کیا میثم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، نہ ہاں کہا نہ کہا۔ سوال کیا کیا؟ اے میثم یہ بتاؤ ابا کلو عالم تحمل علمہ، اے میثم یہ بتاؤ ہر عالم نے ہر علم تحمل کر لیا، برداشت کر لیا؟ ہر عالم کیا علم کا بوجھ اٹھا لیتا ہے؟ اب ہاں بولیں تو بھی کچھ علت بتانی ہوگی، نہ بولیں تو بھی جواب دینا ہوگا۔ میثم عقل مند ہے، علی کے سامنے خاموش رہے، خاموش رہے۔ امیر کائنات نے تشریح پیش کی۔ کیا تشریح پیش کی؟ اے میثم سنو، حدیث ہے کہ ہماری حدیثوں کو، ہمارے امر کو،
ہماری حدیث کو، ہمارے امر کو، ہماری ولایت کو، ہمارے فضائل کو، یہ سب الگ الگ روایات احادیث میں ملا۔ کیا مطلب؟ کوئی تحمل نہیں کر سکتا، کوئی ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا سوائے نبی مرسل کے، ملک مقرب کے، عبد المؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان، وہ عبد مومن جس کے دل کا ایمان اللہ نے لے لیا ہو۔ اے میثم، سوال کا جواب دو، کیا ہر عالم نے ہر علم کا بوجھ اٹھا لیا؟ میثم خاموش، جواب نہیں دیا۔ اب امام نے تھوڑا سا تسلی دینے کے لیے کہا، اے میثم، اللہ نے قرآن میں کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیا ہوا میثم؟ قالوا، فوراً ملائکہ نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار اسے خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ آدم کی خلافت کا حکم، آدم کی ولایت کا حکم کیا ملائکہ نے برداشت کر لیا؟ اے میثم، خلافت آدم کو ملائکہ تحمل نہ کر سکے، اعلان ہوا تھا، ملائکہ تحمل نہ کر سکے۔ ٹھہریے گا، روایت آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دوں۔ ملائکہ نے سوال کر لیا کہ اسے خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، خون برپا، فساد برپا کرے گا، تو ملائکہ نے سوال کیا تو معصوم تھے، تو سوال کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی ملائکہ تو معصوم ہے نا، جو حکم دیتا ہے پروردگار عمل انجام دے دیتے ہیں، کہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے کہ وہ سوال کریں، وہ آٹومیٹک مشین کی طرح نہیں ہے۔ ایک تفسیر کی میں تعبیر پیش کر رہا ہوں، آٹومیٹک مشین کی طرح نہیں ہے کہ چلا دی اور چلتے رہے، نہیں، ملائکہ کو اختیار دیا گئے۔ اسی اختیار کے دائرے میں فطرس نے سوال کیا تھا۔ امام کی حدیث کیا ہے؟ امر اللہ تعالی بشیء فابطأ فکسر جناحیہ، اللہ نے ایک حکم دیا تھا، کچھ تاخیر کی تو پر ٹوٹ گئے۔ اب اس بنا پہ حسین ابن علی کی فضیلت کا انکار نہ کر دیا جائے۔ فطرس کے ملائکہ تو معصوم ہیں، بہت زیادہ اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اب سوال کا اختیار ملائکہ کو اللہ نے دیا ہے، عصمت کے باوجود۔ یہ بات عصمت سے نہیں ٹکراتی ہے، ملائکہ کی سوال کر لیا۔ بھولے تو نہیں ہے جناب میثم آئے مولا کائنات کے پاس، پریشان حال ہے کہ مولا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، مولا یہ بتلائیے کہ یہ حدیث ہماری نبی برداشت کر سکتا ہے؟ نبی مرسل، ملک مقرب، عبد المؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان، امام نے کہا ہر عالم نے ہر علم کو تحمل کیا۔ خاموش ہے میثم۔ امام نے پہلی مثال دی ملائکہ کی، ملائکہ علم رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ مگر اللہ نے جب آدم کو خلیفہ بنایا تحمل نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکے۔ اے میثم، آگے بتلاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا تھا کہ زمین پر کوئی بھی موسیٰ سے بڑھ کے اعلم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ سوچا تھا، ظن انہ اعلم اہل الارض، تمام زمین والوں میں موسیٰ عالم ہے، یہ گمان کیا تھا۔ اللہ نے خضر سے ملا دیا جو تم سے بھی زیادہ عالم ہے، اور خضر نے پھر کیا کیا بیان کیا۔ اب دوسری حدیث سے میں سہارا لوں تو امام نے کہا خضر نے کچھ فضائل محمد و آل محمد بیان کیے، موسیٰ تحمل نہ کر سکے۔ اب یہاں سن لیجئے گا، امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، مولا کائنات جناب میثم کو کہہ رہے ہیں، اے میثم سنو، جب خضر نے علم ظاہر کیا، موسیٰ نبی تھے، رسول تھے، تحمل کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ تو اے میثم ابن یحییٰ تمار، توجہ کیجئے گا، اے میثم، ملائکہ خلافت کے معاملے میں فوراً تحمل نہ کر سکے، تاخیر کی قبول کرنے میں، موسیٰ تحمل نہ کر سکے تاخیر کی قبول کرنے میں، مگر جب غدیر میں نبی نے میری ولایت کا اعلان کیا،
اے میسم کیا سب نے قبول کر لیا؟ ارے بخن بخن کہہ کے بھی مکر گئے. فابشروا ثم ابشروا، اے میسم خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، تم نے اس ولایت کو تحمل کیا جسے انبیاء تحمل نہ کر سکے، ملائکہ تحمل نہ کر سکے. یا علی یا علی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. فابشروا ثم ابشروا، یہ ولایت کا نور، علی کی خلافت کا نور سینے میں لے کے گھوم رہے ہو، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ. یہ وہ علم ہے، یہ وہ فضیلت کا باب ہے جسے انبیاء اور ملائکہ نے تحمل کرنے میں تاخیر کی. یہ حدیث خود بھی تحمل کے لائق ہے. یا علی یا علی. اور عجیب بات ہے اور بڑے عجیب انداز سے آئی ہے یہ حدیث. امام نے اپنے اصحاب سے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہا دیکھو کوئی جاسوس تو نہیں ہے آس پاس. امام نے کہا دیکھو کوئی جاسوس تو نہیں ہے آس پاس. اصحاب نے دیکھا نہیں، مولا کوئی بھی نہیں ہے. کہا ورب الکعبہ ایک دفعہ، ورب الکعبہ دو دفعہ، ورب الکعبہ تین دفعہ، لو کنت مع موسیٰ و خضر، اگر میں موسیٰ اور خضر کے ساتھ ہوتا. بھائی خضر نے کچھ ایسے سوال کیے موسیٰ جواب نہ دے سکے، میں ایسے سوال کرتا خضر بھی جواب نہ دے پاتا. واللہ انی اعلم من موسیٰ و خضر. مولا کیوں؟ تحمل کے لائق ہے. مولا کیوں؟ کہا سنو، اللہ نے اپنے آخری نبی کو موسیٰ و خضر سے عالم بنایا. یہ تو سب مانیں گے نا کہ موسیٰ سے عالم آخری رسول، خضر سے عالم آخری رسول. ارے اسی رسول کا علم ہمیں ورثے میں ملا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اسی رسول کا علم ہمیں ورثے میں ملا ہے. میں موسیٰ و خضر کے ساتھ ہوتا تو لا اعلمہما انی اعلم، میں سکھلاتا کہ میں ان سے عالم. پانچویں امام، چھٹے امام. عجیب احادیث ہے کہ اس کے بعد ایک کیفیت ایسی پیش کی گئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو ایک جلوہ دکھایا. اب یہ حدیث بھی سن لیجئے گا، جب میں نے شروع کر دی ہے بات تو. وہ کیا جلوہ دکھایا کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا. پرندہ آیا، اسی نیل میں سمندر میں گیا، چونچ میں پانی لیا، چونچ میں پانی لیا قطرہ، اور اس کے بعد اڑنے لگا. حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ جانتے ہو یہ پرندہ کیا بتلا رہا ہے؟ یہ پرندہ یہ بتلا رہا ہے وہ جو چونچ میں علم ہے وہ تمہارا اور میرا علم ہے، اور یہ سمندر اس اللہ کا علم ہے. وہ علم اللہ نے محمد کو اور ان کی حال کو عطا کیا. یا علی انی جاعل فی الارض خلیفہ. امیر کائنات اور رسول کریم جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شخصیت آئی. جناب خضر کا بڑا موضوع ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ گہرا تعلق ہے حضرت خضر کا. جناب خضر کو اللہ نے اسی لیے زندہ رکھا. امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اللہ نے حضرت خضر کو زندہ رکھا، آب حیات پیا، طول حیات دے دی، طویل حیات دے دی. چھٹے امام سے بھی حدیث ہے، مولا کیوں زندہ رکھا؟ کیونکہ خضر کی طویل حیات کو لوگ دیکھیں تو ہمارے بیٹے مہدی کی طویل حیات پہ اعتراض نہ کریں. مولا تو حضرت خضر کو رکھا کیوں گیا؟ یؤنس بہا قائمنا علیہ السلام. ہمارے قائم آخری امام کی وحشت، اکیلے پن کو کم کرنے کے لیے خضر آیا کرتے ہیں. خضر باتیں کرتے ہیں. موسم
موسم حج کے موقع پہ جناب خضر آتے ہیں. مولا کیا کرتے ہیں؟ مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یؤمن الخضر، خضر آمین کہتے ہیں. اب یہاں حضرت خضر کا بھی تذکرہ آ گیا تو رک کے ایک جملہ سن لیجئے گا. امام نے کہا جب خضر کا تذکرہ کرو تو خضر اس تذکرے میں آ جاتے ہیں، ان پہ سلام و صلوات پڑھ دیا کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو بڑا چیپٹر ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا. جناب خضر کے ساتھ حضرت خضر آیا کرتے ائمہ اہل بیت کے پاس. اب رسول کریم اور مولا کائنات جا رہے ہیں، سامنے سے کون آئے؟ سامنے سے خضر آئے اور عجیب انداز اختیار کیا. حضرت خضر آئے ہیں، آنے کے بعد رسول کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول کو سلام کر دیا خضر نے. اب متوجہ ہوئے امیر المومنین کی جانب اور کہا السلام علیکہ یا رابع الخلفاء. عجیب بات ہے، اے چوتھے خلیفہ آپ پر سلام. ٹھہریے، اس سے زیادہ خطرناک. پانچویں امام نے کہا کہ امیر کائنات نے یہ کہا تھا نا انا رابع الخلفاء، من لم یقل انی رابع الخلفاء، یہ بھی کہا تھا جو یہ نہ کہے میں چوتھا خلیفہ ہوں فعلیہ لعنت اللہ. بے شک عجیب بات ہے. دیکھیں تعلیم کا انداز کیا ہے. حضرت خضر نے جیسے ہی سلام کیا امیر کائنات کو، السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، مسکرائے. مسکرانے کے بعد نبی سے کہا الیس کذالک یا رسول اللہ، کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے نا؟ غلط تو نہیں کی؟ کائنات کے نبی نے کہا بالکل درست بات کی ہے، کوئی غلط بات نہیں کی. سلام کیا، چلے گئے. امیر کائنات کی جانب متوجہ رسول اے علی یہ خضر تھے. کہا تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ چوتھے خلیفہ آپ پر سلام؟ کہا اے علی، اللہ نے جب کائنات خلق کی تو آدم کو خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ فآدم هو الاول. پہلے خلیفہ آدم قرار پائے، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہارون کو خلیفہ بنا رہے تھے، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ، فہارون هو الثانی. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا. اے علی داؤد تیسرے خلیفہ. پھر جب کوئی بھی سورہ براءت کی تعلیم مکہ میں نہیں پہنچا سکتا تھا، دکھانے کے لیے کسی کو بھیجا، واپس بلایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اے رسول تم جاؤ یا وہ جائے جو تمہارا نفس ہے. تو اے علی میں نے تمہیں بھیجا، تم نے میرا پیغام پہنچایا، غدیر میں اعلان کیا تمہاری ولایت کا، فأنت رابع الخلفاء، تم چوتھے خلیفہ قرار پائے. اور مولا کائنات کی عظیم فضیلت ہے جسے مولا کائنات نے شاید آج ہی کا دن تھا یا کل کا دن تھا جب بیان کیا تھا یہی فضیلت. ضرب لگنے کے بعد سعصع بن سوحان آئے تھے اور سوال کیا تھا، کئی سارے سوال کیے تھے. ایک سوال یہ کیا تھا یا ابا الحسن انت افضل موسیٰ. اس وقت امیر کائنات نے کہا تھا اپنی زبان سے اپنا تزکیہ تعریف اچھا نہیں، مگر تم نے سوال کیا ہے سعصع تو جواب سنو. یہ ایک جواب سنا رہا ہوں، سوال کیا تو جواب سنو. موسیٰ نے ایک مارا تھا بنی اسرائیل کا اور کہہ رہے تھے پروردگار میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ بھیج دے، میں نے ان کا ایک مارا ہے، کہیں قتل کر دیا جاؤں، دین کو نقصان نہ ہو جائے. اے سعصع ابن سوحان، مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں علی کی تلوار کا اثر پہنچا ہو. سب مشرک، کسی کا باپ مارا گیا علی کی تلوار سے، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، سب کے سب مشرک. اتنا بغض تھا ان کے سینوں میں، اگر علی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ ڈال دیتے پھر بھی بغض ختم نہ ہوتا. مگر میں نبی کے کہنے پر اکیلا مشرکین کے درمیان گیا. اب نتیجہ تم نکالو، موسیٰ افضل یا علی؟
सलामत रहें। हैदरी सलावत पढ़ दें अमीर कायनात की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल या अली अंत राबिउल खुलफा। अली आप है चौथे खलीफा। हमने खुद सुना, आपने भी शायद सुना होगा कि बड़े फ़ख्र से मुखालिफ कह रहे थे तुम्हारा इमाम जिन्हें तुम इमाम मानते हो हम तो नहीं मानते, इमाम खलीफा बिला फसल, वो कह रहा है मैं चौथा खलीफा हूँ। मैं कहता हूँ जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने शियों के अक़ीदे को दुरुस्त करो। जिन्हें अल्लाह ने हिदायत देना होगी हिदायत दे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमीर कायनात अक़ीदा बयान करके जा रहे हैं, जाते जाते सासा बिन सौहान को बयान कर रहे हैं कि अली का मकाम क्या है, इस्मत क्या है। देखें अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के इल्म के हवाले से बहुत सारी अहदीस हमारे सामने कि किस तरह कायनात के नबी तक तमाम अम्बिया का इल्म आया। आखिरी हदीस सुना रहा हूँ। तमाम अम्बिया का इल्म कायनात के नबी तक आया और काफ़ी में अजीब अंदाज से हदीस आई है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, बैठे हैं। कहा, इमाम ने कहा कि अल्लाह ने तमाम का तमाम अम्बिया का इल्म सरवर अम्बिया को दिया और कायनात के नबी ने आखिरी वक्त में अली को बुलाया, सीने से लगाया, तमाम का तमाम इल्म अली को अता कर दिया। तो अल्लाह ने अम्बिया का इल्म, अम्बिया के मोजज़ात नबी को दिए और उससे बढ़ के मोजज़ा और इल्म नबी को दिया और नबी से वो इल्म और मोजज़ात अली तक आए। ये इमाम ने बयान कर दिया। पांचवें इमाम ने। एक शख्स खड़ा हुआ, ये बताएं आपके जद अली का इल्म ज़्यादा था या बाज़ अम्बिया का? बात तो कह चुके थे इमाम पहले, मगर इसके सवाल पे इमाम को भी अच्छा नहीं लगा। देखें तहम्मुल से बात शुरू हुई थी, हदीस अहले बैत को बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना, वहीं बात तमाम कर रहा हूँ। इमाम ने इसको जवाब नहीं दिया, दूसरे असहाब की जानिब मुतवज्जो हुए। सुनिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा। इसमें इमाम ने दाद दी है समाअतों को बुलंद रखने वाले पर। कहा इन्नल्लाह यफ्तहु मसामिअ मन यशा। अरे खुदा जिसकी समाअतों को बुलंद करना चाहता है बुलंद कर देता है। मैंने बयान किया अल्लाह ने तमाम अम्बिया का इल्म नबी को दिया, अम्बिया से बढ़ के इल्म नबी को दिया, नबी ने वो तमाम का तमाम इल्म अली को दे दिया, मगर अल्लाह जिसकी समातों को बुलंद करना चाहे बुलंद कर देता है। इसे अभी भी समझ में नहीं आया कि अली का इल्म बढ़ गया या बाज़ अम्बिया। सलावत पढ़ दे इमाम की ज़ात पर। और यहां तक तो सुन लिया, तुम अली के इल्म पे ताज्जुब कर रहे थे। वल इल्मु हाहुना, सीना अथर पे हाथ मार के इमाम ने कहा इल्म अली रुका नहीं है, मोहम्मद बाकर के सीने में वो इल्म का समंदर ठाठे मार रहा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमीर कायनात हजरत खिज़्र आया करते हैं अइम्मा अहले बैत के पास। इसीलिए 21 रमज़ान की ज़ियारत पे जो ज़ियारत मिलती है बाकायदा हज़रत खिज़्र की ज़ियारत है। हज़रत खिज़्र को देखा गया था। रहमकल्लाहु या अबल हसन, रहमत खुदा हो आप पर ए अबल हसन। किसने कहा है? खिज़्र कह रहे हैं कुन्त लिल मुमिनीना अबन रहीमा, आप मोमिनीन के लिए एक शफीक बाप थे। अरबाब अज़ा खिज़्र बतला रहे हैं अली के जाने पे मोमिनीन यतीम हो गए हैं। आपको मालूम है कि दौरे अली ऐसा था, यतीमों के साथ बर्ताव ऐसा था अली का कि जो बाप वाले होते थे ना वो तमन्ना करते थे कि हम यतीम हो जाएं तो अली की शफ़क़त हमें मिले,
ہمدان کی سرزمین سے، علی کی حکومت ہے، ہمدان کی سرزمین سے قیمتی شہد لایا گیا، بہت زیادہ مقدار میں شہد تھا، قیمتی شہد تھا، لوگوں میں بانٹا جانا تھا، مگر علی نے کہا نہیں، پہلے یتیموں کو بلایا جائے۔ کیسے دیا معلوم ہے؟ علی اپنے ہاتھ سے یتیموں کو شہد کھلا رہے تھے۔ ارباب اعضاء، یہ یتیم ہے اور علی کا برتاؤ ہے، یہ شہد علی کھلا رہے ہیں، علی کے بچوں کے یتیم کربلا میں پانی کو ترس رہے۔ ارباب اعضاء، یتیم حسین پانی کو ترس رہی۔ آپ نے سنا نا، ارباب مقاتل نے لکھا، یہی وجہ ہے جب کوفہ کے یتیموں کو خبر ملی تھی کہ ارے ہمارے بابا علی کو دودھ کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے پاس آئے، ہمارے آج کے دودھ کا حصہ ہمارے بابا علی کے لیے۔ میں کہوں مولا حسن نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ دودھ کی ضرورت ہے، ارے کوزے میں دودھ لے آئے، ارے کربلا میں حسین علی اصغر کو بلند کر کر پانی مانگ رہا، یاد کر رہا ہے شیعتی لو قلتم فی یوم عاشور میں ہوتے، ارے دیکھتے کیسے حسین پانی اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ ارباب اعضاء، یہی شب تھی، یہی وقت تھا جب امام سے اصحاب ملنے آ رہے تھے۔ ارباب اعضاء، جب مولا کائنات کو گھر پہ لایا گیا تھا نا، تو علی علیہ السلام کے جو پیشانی پہ پٹی بندھی تھی، اسبغ ابن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسن نے آ کے حکم سنایا نا صاحب کو کہ بابا کہہ رہے ہیں گھروں کو پلٹ جاؤ، بیٹیاں روئیں گی، ارباب اعضاء سب چلے گئے۔ کچھ دیر بعد امام حسن دوبارہ تشریف لائے، اسبغ ابن نباتہ وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کہا چچا آپ نے نہیں سنا بابا نے جو کہا اے بیٹا حسن، ایک دفعہ علی سے کہہ دو کہ اسبغ کے پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ علی کو چھوڑ جائے۔ عشق علی پر سلام، کیا عشق تھا کہ علی نے کہا بیٹا حسن اسبغ کو بلا کے لاؤ۔ اسبغ کہتے میں داخل ہوا، میں پہچان نہیں پا رہا تھا، ارے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا پیشانی کا اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ زخمی حالت میں علی نے تڑپتے ہوئے یہ ایام گزارے ہیں۔ جیسے کہ اسبغ گئے ہیں، بیٹیوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ارباب اعضاء، بعض مقاتل میں لکھا کہ امام حسن نے فوراً کوشش کی کہ پیشانی کا خون صاف کر لیا جائے۔ ارے زینب آ رہی، ارباب اعضاء بیٹی آئی ہے، بیٹیاں آئی ہیں۔ جناب زینب نے بابا کا سر آغوش میں رکھا ہے، میں کہوں بی بی سر علی آغوش میں رکھا، خون بھی صاف کر دیا گیا۔ ارے شام کا زندان یتیم حسین، جب سر حسین رگوں سے کٹا ہوا، اجرکم علی الزہراء، دربار میں یہ موقع بھی آیا
لعین یزید نے کہا تھا اے حسین کی بیٹی اگر حسین تجھ سے محبت کرتے ہیں تو ذرا سر حسین کو صدا دے۔ ارباب ازا یتیمہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا، الہی پروردگار یزید سکینہ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا سر اٹھا آغوش اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ وصیتیں علی علیہ السلام کر رہے ہیں، آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ ارباب ازا امیر کائنات نے امام حسن کو بلایا، تمام کے تمام بچوں کو امام حسن کے حوالے کیا۔ آنکھ بند ہو گئی، مقاتل میں لکھا جب آنکھ کھلی ہے تو ایک بی بی رو رہی تھی جسے ام البنین کہا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ یہ بی بی کیوں رو رہی ہے؟ اور جانتے ہیں عباس کہاں ہے؟ عباس علی کے پیروں کے پاس بیٹھا رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس کو بلایا، امام حسین کو بلایا، ایک دوسرے کا ہاتھ میں دیا، ایک جملہ کہا ولد العباس اذا کان یوم عاشورا، جب عاشور کا دن ہوگا، ارے جب فرات پہ پہنچ جاؤ، حسین پیاسا ہو پہلے پال۔ ارے کیا سلام ام البنین کے لال پر، ہاتھ کٹا دیے مگر حسین سے پہلے پانی۔ لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه